میں کیوں روتا چیختا ہوں ہر جمعے؟ اپنے ماں باپ کا خیال کر لو۔ ساری دنیا میں دھکے کھاتے ہو، مولوی صاحب، پیر صاحب، فلانا صاحب، فلانا صاحب، سفارش کر دو کاروبار چل جائے، سفارش کر دو ٹھیکہ مل جائے، اور باپ گھر میں ہے، اسے روٹی دینے کو تم تیار نہیں۔ اس باپ کی خدمت کر کے دیکھنا، پھر تجھے ملتی ہے، ٹھیکہ بھی مل جائے گا اور رزق بھی مل جائے گا، عزت بھی مل جائے گی۔ اس ماں کی خدمت کر کے دیکھ جو تیرے گھر کے اندر ہے۔ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جب نماز سے جڑ جاؤ گے، فحاشی اور منکرات سے دور ہوتے جاؤ گے، رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ میں ملاوٹ کر رہا ہوں، سارے ہی کر رہے ہیں۔ میں ماں باپ کی بات نہیں مانتا، سارے ہی نہیں مانتے ہیں۔ میں نے کہا تو اپنا جواب دے، ہے میرا جواب دے تو نہیں ہے، تو باقیوں کا جواب دے تو نہیں ہے، تو اپنا جواب دینا ہے مجھے اور آپ کو۔ میرے سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے میرے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وہاں تو ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی یار، نفسی نفسی نفسی، اپنی اپنی جان، اپنی اپنی۔ اللہ ایک ہی ہوں گے وہاں جو شافع محشر ہیں، تو ان کی بات ماننی ہوگی تو کچھ تو مان لیں، کچھ تو مان کے جائیں۔ اپنی زندگیوں کو جہاں حقوق اللہ کی طرف لگاتے ہو، یہ ایک نیا ٹرینڈ جو ہمارے ہاں آ گیا ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ کر دے کہ سود بھی کھاؤ، رشوت بھی کھاؤ، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، اور اس کے بعد مولانا صاحب بہت بڑی سبیل لگائی تھی میں نے رمضان میں نے کہا جائز پیسے سے لگی؟ میں نے کہا دودھ میں ایک قطرہ اگر پیشاب کا ڈال دو پاک ہوگا؟ ایک من دودھ ہے، ایک قطرہ پیشاب ڈال دیا، آپ میں سے کوئی پیے گا؟ بولو، زور سے بول دو یار۔ ہاں جوڑی مہنگائی ہے، تسی کہہ مولوی صاحب کہو جو سوال کر رہے ہو؟ لیکن مجھے بتائیں، اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہ ایک من دودھ ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈال رہا ہوں، پیے گا آپ میں سے کوئی؟ ہاں نہیں پیے گا نا؟ تو مجھے بتاؤ، رشوت کے مال سے رمضان کی افطاریاں کراؤ، یا رشوت کے مال سے حج عمرے پر جاؤ، یا لوگوں کے چھین چھین کے ملاوٹ، کم تولنا، ذخیرہ اندوزی، رمضان آیا مہنگائی کر دو، یہ قبول ہوگا؟ بولو، قبول ہوگا؟ مولوی صاحب اس سوال بڑے مشکل پوچھنا شروع ہو گئے ہو آج، جمعۃ الوداع ہے، تو مہربانی کرو۔ واللہ میں آپ کو وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو دین کی باتیں، میری ذات کی باتیں نہیں۔ میرے معاشرے میں جو ہو رہا ہے، میں کیوں روتا چیختا ہوں ہر جمعے؟ اپنے ماں باپ کا خیال کر لو۔ ساری دنیا میں دھکے کھاتے ہو، مولوی صاحب، پیر صاحب، فلانا صاحب، فلانا صاحب، سفارش کر دو کاروبار چل جائے، سفارش کر دو ٹھیکہ مل جائے، اور باپ گھر میں ہے، اسے روٹی دینے کو تم تیار نہیں۔ اس باپ کی خدمت کر کے دیکھنا، پھر تجھے ملتی ہے، ٹھیکہ بھی مل جائے گا اور رزق بھی مل جائے گا، عزت بھی مل جائے گی۔ اس ماں کی خدمت کر کے دیکھ جو تیرے گھر کے اندر ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نوجوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں بالخصوص جن کی مائیں زندہ ہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش میری ماں ہوتی، کاش میری ماں ہوتی، کاش میری ماں ہوتی، اور میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا، اللہ اکبر، نماز کے لیے، اور میری ماں کی آواز آتی یا محمد، میں بھاگا ہوا اپنی ماں کی بات سننے کے لیے جاتا۔ آج مائیں تڑپ رہی ہیں، بیٹا دوائی لا دے، بیٹا کھانا پکایا آجا کھا لے، بوڑھی ماں ہے، کھڑا ہوا نہیں جاتا، توے پہ تیرے لیے کھانا بنا کے روٹی بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، تو رات کو آتا ہے اس میں گھسا ہوا ہے، سلام بھی آدھا، اور بس سوچ تو صحیح اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ پھر صبح کہتا ہے مولانا صاحب کم بگڑ گیا، کوئی تویز سے دیو، اسی بھی خوش ہیں، آجا بھائی۔ رات تو نے 10 منٹ ماں کے پاؤں دبائے ہوتے، باپ کے پاؤں دبائے ہوتے، صبح تیرے سارے کام بن جاتے۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں،
یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور بیوی اپنے خاوند کے لیے۔ یک طرفہ بات نہیں ہے، دو طرفہ بات ہے۔ بیوی کو چاہیے وہ اپنے خاوند کا خیال کرے، خاوند کو چاہیے اپنی بیوی کا خیال کرے۔ ماں باپ کا حق دینا یہ بھی لازم ہے، لیکن بیوی بچوں کا خیال کرنا یہ بھی لازم ہے۔ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب نماز سے جڑ جاؤ گے فحاشی اور منکرات سے دور ہوتے جاؤ گے، رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ جو کہ یہ کہتا ہے میرے رزق میں برکت نہیں، میرا رزق رک جاتا ہے، بڑی عجیب باتیں ہیں۔ اوہو تیرا تو رزق بند کر دیا گیا ہے، بندش ہے، بندش بڑی سخت، زعفران لا، پلیٹ لا، فلاں لا، فلاں لا، پھر کھلے گا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے رازق جو ہے وہ بندہ ہوا جس نے بندش کی ہے۔ رازق کون ہے؟ یہ تین چار میں یقین ہے، باقیوں نے یقین کہ رازق کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے رازق؟ تو جب رازق اللہ ہے تو کوئی تیرا رزق روک سکتا ہے؟ ہاں کوئی روک سکتا ہے؟ نا بندش ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی، بندش ہو گئی۔ میں نے کہا ڈاکٹر کے پاس پہلے جا، چیک تو کرا۔ ڈاکٹر کہتا بھائی میاں بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، پہلے اس کا علاج کر۔ اور اسی سے متصل بات کر دوں، ہمیشہ بہو میں عیب نہیں ہوتا، کبھی آپ کے بیٹے میں بھی عیب ہو سکتا ہے۔ جب ڈاکٹر کو چیک کراؤ تو بیٹے کو بھی چیک کراؤ، ممکن ہے بیٹے میں عیب ہو، بہو میں عیب نہ ہو۔ بیٹی پیدا ہو گئی، ماتم شروع ہو گیا۔ جس کو اللہ نے خوشخبری کہا ہے اس کی پیدائش پہ ماتم کرو گے تو گھر میں رحمت آئے گی، اس کے آنے پہ خوشیاں مناؤ، دیکھو گھر میں رحمت آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے 2 بیٹے دیے، پھر بیٹی دی۔ میں نے جتنی خوشی اپنے 2 بیٹوں کے اوپر کی، اس سے 2 گنا زیادہ اپنی بیٹی کی آمد پر۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا آتی، سبحان اللہ، ماتھے پہ بوسہ دیتے۔ یہ ہے بیٹی کی شان، یہ ہے بیٹی کا مقام۔ آج معاشرے میں مسائل ہیں، شادیوں کے مسائل ہیں، رشتے نہیں ملتے۔ ایک تو یہ کہوں گا یہ برادری، وہ برادری نہیں ہے جی، یہ میرے جوڑ دا نہیں، اچھا رشتہ ہے بیٹی کی شادی کرو، بیٹے کی شادی، دونوں کی کہہ رہا ہوں۔ اگر تھوڑی تاخیر ہو جائے، مولانا صاحب بہت پریشانی، کیا ہوا؟ بیٹی کا رشتہ۔ میں نے کہا بیٹے کا آیا نہیں، تو میں نے کہا اگر بیٹے کے رشتے کے معاملے میں تیرے کندھے نہیں جھکتے تو بیٹی کے معاملے میں کیوں جھکتے ہیں؟ رزق دینے والا بیٹے کے لیے بھی کون ہے اور بیٹی کے لیے بھی کون ہے؟ اللہ ہے نا، تو پھر کندھے کیوں جھکاتے ہو؟ اللہ نے تیرے گھر میں اگر رحمت رکھی ہے، اللہ کو جب منظور ہوگا چلی جائے گی، کوشش ضرور کرو، یہ نہیں کہ کوشش نہ کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میری آپ سب سے یہ التجا ہے، التماس ہے کہ آؤ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اپنا پہلا تعلق قرآن سے جوڑ لے، نماز سے جوڑ لو۔ خدا کی قسم اپنے گھروں میں صبح قرآن پڑھنا شروع کرو۔ ممبر پہ بیٹھا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس کی برکات دیکھنا کیا ہوتی ہے۔ جو کہتا ہے مولانا صاحب محنت بڑی کرنا، برکت نہیں ہو رہی، نسخہ وہ بتا رہا ہوں۔ تعویذ مانگنے آتے ہو، تعویذ نہیں، وظیفہ وہ بتا رہا ہوں جو میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ باوضو رہا کرو، چلو 1 مہینہ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ باوضو رہا کرو، 5 وقت نماز پڑھو، صبح اٹھ کے قرآن پڑھو، لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ۔
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے، یہ زبان، دوسرا انسان، دوسرا مسلمان محفوظ رہے. وہ کہتے ہیں تلوار کا زخم تو مندمل ہو جاتا ہے، زبان کا زخم مندمل نہیں. عید آنے والی ہے، اپنے ارد گرد دیکھو، پہلے اپنے خاندان میں دیکھو، کوئی یتیم بچہ بچی، کوئی ایسا گھرانہ جو کمزور ہو، اس کو نہیں لے کے جانا ساتھ. تو یہ میں اللہ کے لیے کرنا. کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. چپ کر کے لفافے میں کچھ ڈالو، اس کے گھر دے آؤ. یہ نہیں. شکر ہے اس بار کم دیکھنے کو ملا ہے، لیکن ہوگا ہے، لیکن کم ہے اس بار. 4 پھٹے کٹے کھڑے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی آٹا پکڑا، تھیلا پکڑا رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے. پھر قیامت کے دن ایسے سخی کے ساتھ اللہ پتہ کیا کریں گے؟ آئے گا اللہ کہیں گے جہنم میں ڈالو. کہے گا یا اللہ میں نے تو رمضان میں 1000 بندے کو افطار دیا تھا، میں نے تو جناب 1000 آٹا بانٹا تھا. اللہ کہیں گے جس کے لیے بانٹا تھا وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو چاہتا لوگ کہیں بڑا سخی ہے، لوگوں نے کہہ دیا، جہنم میں پھینک دو. اس لیے میں نے شروع میں کہا سب اعمال کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے.